حضرت مریم پاک جب اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی ہیں، اپنے رزق کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اللہ کی یاد میں رسیدہ ریز رہتی ہیں، اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں اللہ کی یاد میں عبادت الہیہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام آپ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، خبرگیری لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام سرکار جب آپ کے کمرے مبارک میں جاتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام سرکار کے حجرے مبارک میں، تو وہاں جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، کیا نظارے دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم پاک کے گھر کے اندر اور حجرے مبارک کے اندر ثمرات کا ڈھیر ہے، مختلف قسم کے پھل موجود ہیں جن کا ابھی موسم تک نہیں آیا، ابھی ان کا موسم بھی نہیں ہے، پھل موجود ہیں۔ اور یہ عجیب کیفیت کو دیکھ کر، عجیب معاملے کو دیکھ کر بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں کہیں اس طرح کے ثمرات نہیں ملتے، مگر حضرت مریم پاک کے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو بازاروں میں نہیں بک رہی، جو بازاروں کی گلیوں میں نہیں دکھ رہی، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم علیہ السلام، آپ کے حجرے مبارک کے اندر اس طرح کے ثمرات کو میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح کے پھلوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے تمہیں ملتے ہیں اور کہاں سے تم لے کر آتی ہو؟ تو حضرت مریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ اے زکریہ علیہ السلام، یہ میرے خالق کی مہربانی ہے، میرے مالک کا مجھ پر فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں اس کی بندی ہوں، اس کی عبادت کر رہی ہوں، اسی کی ریاضت کر رہی ہوں، اسی کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں۔ وہ مہربان رب مہربانی فرما دیتا ہے، ایسے پھل عطا کرتا ہے جو زمانے میں بکنے والے اس انداز بغیر موسم کے ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، مگر میرے گھر کے اندر، میرے حجرے کے اندر یہ پھل موجود ہیں۔ اسی وقت حضرت زکریہ علیہ السلام سرکار نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، مولا کریم بغیر موسم کے اگر تو پھل حضرت مریم علیہ السلام سرکار کو عطا فرما سکتا ہے، تو میں عمر رسیدہ بزرگ کو بھی تو اولاد عطا فرما سکتا ہے۔